نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم خواتین و حضرات، اللہ جل مجدہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ زندگی میں پھر ماہ رمضان المبارک کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرہ یاب ہوں. ہمارا موضوع سلسلہ وار درس اور خطاب کا موضوع جمعۃ المبارک پر جو چل رہا ہے، اتفاق سے اس کی مناسبت بھی ماہ رمضان المبارک کے احوال کے ساتھ ہے. احوال سے میری مراد یہ ہے کہ اس پاک مہینے میں ہمیں کن امور کی طرف توجہ زیادہ کرنی چاہیے، تو موضوع بھی اسی امر کی طرف متوجہ کرتا ہے. اور وہ موضوع آپ کو یاد ہوگا، وہ ہے کہ ہم نے جنت کیسے کھوئی اور اسے کیسے پائیں گے. اس پر آیت نمبر 35 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 کے حوالے سے اس کے بعض پہلوؤں پر گفتگو ہو چکی تھی. آج ہم اپنی گفتگو یہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے پھر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس مقام سے جہاں وہ رہائش پذیر تھے، یعنی جنت، مقام راحت، مقام سکون، مقام اطمینان، اس سے پھسلا دیا. پھر وہ مقام راحت اور چین اور سکون اور اطمینان کا جہاں وہ مقیم تھے وہاں سے نکلوا دیا اور انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے نیچے چلے جانے کا، یعنی زمین پر اتر جانے کا حکم ہوا. اور ساتھ ارشاد فرمایا گیا کہ اب زمین پر شیطان اور اس کا قبیلہ بھی ہوگا، انسان بھی ہوں گے، اور تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، آپس میں تمہاری دشمنیاں ہوں گی، عداوتیں ہوں گی. ایک مستقل آزمائش کا نظام زمین پر تمہیں دکھائی دے گا اور تمہیں اس آزمائش کے نظام سے گزرنا ہوگا، اور ایک مقرر مدت تک تمہیں دنیا میں رہنا ہے. وہی تمہارے لیے قرار گاہ ہے، ٹھکانہ ہے، اور وہیں سے تم نے ایک معین مدت تک نفع اٹھانا ہے. متاع و مستقر، زندگی کی ضروریات کے لیے نفع حاصل کرنا ہے. اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ نے گریہ وزاری کی اور اپنے رب سے توبہ کے لیے کچھ کلمات سیکھ لیے. ان 3 آیتوں کا میں محض مفہوماً ترجمہ اور مطلب اختصار سے عرض کر کے پھر اس مضمون کو بیان کرنا چاہتا ہوں سورہ اعراف کی روشنی میں. چونکہ 8ویں پارے
سورہ آراف میں اس مضمون پر تفصیل سے گفتگو ہوئی. یہ ساری بات اس میں موجود ہے مگر اس میں تفصیلات ہیں. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، اللہ کے حضور توبہ کی، اللہ جل مجدہ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور بڑا مہربان ہے. پھر ارشاد ہوا کہ تم سب زمین میں اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، یعنی آسمانی کتابیں آئیں گی، وحی آئے گی، ہدایت آئے گی، ضابطۂ حیات کی تعلیم آئے گی، پس تم میں سے جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، جنت سے نکل آنے کے بعد، زمین پہ اتر جانے کے بعد، اب پھر میں تمہاری طرف ہدایت بھیجوں گا، وحی بھیجوں گا، رہنمائی بھیجوں گا. تم میں سے جو کوئی اب میری اس عطا کردہ ہدایت کی پیروی کرے گا اور اس راہ پر چلے گا اور اپنی زندگی کو میری ہدایت کے مطابق ڈھال لے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو اسے پھر خوف کی زندگی سے نکال لوں گا، اسے پھر غم و حزن کی زندگی سے نکال لوں گا. اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج و ملال ہوگا، یعنی پلٹ کر پھر جنت کی طرف اسے راستہ مل جائے گا. اب جن چیزوں کا اس مقام پر ذکر ہے ان میں سے ایک ہے اعتراف خطا. کیا؟ دوسری چیز ہے ندامت، شرمندگی. تیسری چیز ہے گریہ و زاری. چوتھی ہے ترک خطا، اس خطا اور گناہ کو چھوڑ دینا. پانچویں ہے طلب معافی اور چھٹی ہے اتباع ہدایت. تو سب سے پہلے اعتراف خطا، پھر ندامت، یعنی جو خطا ہو گئی لازم ہے. اب یہ راستہ عرض کر رہا ہوں کہ جنت تو کھو چکی ہم سے، اب اس کارگہ حیات میں ہم آزمائشوں کے دائرے میں گزار رہے ہیں، اپنی زندگی آزمائشوں کے دائرے میں گزار رہے ہیں. ہماری منزل، ہمارا مقصود پھر عالم آخرت ہے. اور ناداں ہیں وہ لوگ اور کوتاہ بھی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا اور زندگی کو اپنی منزل سمجھ لیا ہے. یہ منزل نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے. ہمارا ٹھکانہ اصل میں تو وہ مقام تھا جہاں سے ہم اتارے گئے، اور یہ ایک خاص عرصہ مستقر و متاع الی حین، ایک معینہ مدت آزمائشوں کے ماحول میں گزارنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. اور جہاں یہاں آزمائشیں دے دی گئی دنیا کی، وہاں ان آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ گزر جانے کی ہدایت بھی عطا کر دی. مگر ایک معینہ مدت گزار کے ہمیں پھر اپنی منزل کی طرف جانا ہے. وہ منزل ہمارا وہ وطن ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، جس وطن سے ہم جدا کیے گئے، اور جس وطن کی جدائی پر اہل طاعت، اہل محبت اور اہل درد کی روحیں روتی اور چیختی رہتی ہیں کہ ہم وطن سے جدا کر دیے گئے. وطن سے جدا ہونے کے بعد ہمیں اس دنیا میں ایک مقرر اور معین مدت کے لیے بھیجا گیا. اس میں ہمیں مستقر دیا گیا تاکہ ہم نے چونکہ یہاں ٹھہرنا ہے سو ہمارا ٹھکانہ بنے، اس میں رہائش گاہیں ہوں، زندگی کے بسر اوقات کا نظام ہو. ومتاع، اور چونکہ ہم نے 40، 50، 60، 70، 80، 90 برس
اس دنیا میں گزارنے ہیں، تو صرف اتنے عرصہ حیات کے لیے ہمیں کاروبار دیا گیا۔ لقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیہا معائش، ہم نے تمہیں زمین میں ایک مقرر مدت کے لیے تمکن دیا ہے، ٹھہرنا عطا کیا ہے، اور تمہارے رہنے سہنے، کھانے پینے اور گزر اوقات کے لیے اس میں سامان معیشت رکھا ہے۔ کسی کو کاروبار دے دیا، کسی کو تجارت دے دی، کسی کو زمین سے زراعت دے دی، کسی کو ملازمت دے دی، کسی کو حضر میں، کسی کو سفر میں، کسی کو یہاں، کسی کو وہاں۔ الغرض نظام معیشت اور نظام معاشرت کے ذرائع پیدا فرما دیے، مگر یاد رکھ لیں کہ یہ سارا کاروبار حیات، یہ معیشت کمانے کے سارے ذرائع، یہ ملازمتیں، یہ تجارتیں، یہ صنعتیں، یہ کاروبار، یہ معاش، یہ رہائش گاہیں، یہ سفر، یہ حضر، یہ سارا کچھ اس معین مدت کی زندگی کا سامان تو ہے، مگر یہ سارا کچھ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہمارا مقصود ہے، نہ ہمارا مطلوب ہے، اور نہ یہ سارا کچھ ہمارا ہے۔ یہ یہیں کا پیدا کردہ ہے، اور یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا، اور ہم اسے چھوڑ کے آگے چلے جائیں گے۔ انسان کی چیز تو وہ ہوتی ہے جو شروع سے ساتھ ہو اور ہمیشہ ساتھ رہے۔ یہ تو اس دنیا کی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ہم نے نفع اٹھانے کے ذرائع پیدا کر دیے اور رہنے سہنے کے ذرائع مستقر اور ٹھکانے دے دیے، مگر ناداں انسان یہاں آ کر ان ٹھکانوں کو اپنا مستقل آشیانہ سمجھ بیٹھا، ان ٹھکانوں کو اپنی منزل مقصود سمجھ بیٹھا، اور ان ذرائع معیشت اور سامان معیشت کو اس نے اپنی منزل حیات سمجھ لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایک معین مدت کے لیے دیا ہے، کہیں ان میں گم ہو کر نہ رہ جانا، بھٹک نہ جانا، بھٹک نہ جانا۔ اس لیے کہ اس تصور سے ہی بھٹکنے کا آغاز ہوگا۔ اگر اس زندگی کو دائمی زندگی جانا تو اسے دائمی زندگی سمجھنے سے ہی تمہارے بھٹکنے اور پھسل جانے کا آغاز ہوگا۔ حالانکہ یہ زندگی دائمی نہیں، دائمی زندگی وہ تھی جہاں سے ہماری زندگی کا آغاز ہوا، وہ دائمی منزل تھی، اور ہمیں جانا بھی ہے وہیں۔ دائمی زندگی وہ تھی، مگر بھٹکنے کا آغاز، بہکنے کا آغاز اور پھسلنے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اسی تصور خلود سے ہوا، ہمیشہ رہنے کے تصور سے غلطی ہو گئی۔ نکتہ یہ سمجھنے والا، یہ زندگی جسے ہم ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، یہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے ہی نہیں، یہ تو الہی ایک معین مدت کے لیے ہے۔ وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی تھی، اور اب ہم پلٹ کر جب جائیں گے تو پلٹ کر جانے کے بعد اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اب پلٹ کر جائیں گے، اب جنتیں نصیب ہوں گی، بہشتیں نصیب ہوں گی، عالم آخرت کی نعمتیں نصیب ہوں گی، اور بارگاہ رب العزت کی قربتیں نصیب ہوں گی، اور جتنے انعامات سے ہم نوازے جائیں گے، خالدین فیہا، اب خلود ہوگا، اب اس میں ہمیشہ رہنا نصیب ہوگا، وہاں سے پلٹ کر واپس کوئی نہیں آئے گا۔ مگر جو نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری زندگی کا آغاز اسی دائمی زندگی سے ہوا، مگر وہ ایک آزمائش تھی، وہ بھی ایک آزمائش تھی۔ کیوں کہ ساتھ فرما دیا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ اگر کوئی پابندی نہ لگائی جاتی تو زندگی آزمائش نہ ہوتی۔ نکتہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ کسی پابندی ہی سے آزمائش بنتی، اور پابندی کے اٹھ جانے سے آزمائش ختم ہو جاتی۔ یہاں رہو
یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ یہاں رہیں، سکون سے رہیں، جو چاہیں کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ اور بفراغت کھاؤ، کوئی پابندی نہیں، تو پھر جنت کا قیام آزمائش نہ ہوتا۔ اس پرسکون زندگی کو آزمائش کس شرط نے بنا دیا؟ آزمائش اس شرط نے بنا دیا جب فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، ساری نعمتوں کو استعمال میں لانا مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر اس درخت کے قریب چلے گئے تو حد سے گزر جاؤ۔ یہ جو حد سے گزر جانے کا ذکر فرما دیا اور ایک معین درخت کے قریب جانے سے منع فرما دیا، اس شرط نے، اس پابندی نے، اس منع نے اور حد سے گزر جانے کے امکان کے تصور نے اس زندگی کو آزمائش میں بدل دیا۔ دوستو اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس زندگی میں تو ایک منع تھی، صرف ایک درخت تھا جس کے قریب جانے سے روکا تھا، اگر اس درخت کے قریب چلے گئے تو حد سے گزر جاؤ گے، مگر اس زندگی میں تو لاکھ درخت ہیں جن کے قریب جانے سے روکا گیا ہے، اس زندگی میں تو ہزاروں منع ہی ہیں، ہوس کی ہزار قسمیں ہیں، حرص کی ہزار قسمیں ہیں، لالچ اور آز کی ہزار قسمیں ہیں، اس زندگی میں تو بہکاووں کی، حرص کی، لالچ کی، تکبر کی، دولت کا حرص، جاہ و منصب کا حرص، عمارت و وزارت کا حرص، نفس پرستی کا حرص، دنیا پرستی کا حرص، پھر اولاد کی محبت میں کئی حرص، پھر بیوی کی محبت میں کئی حرص، مال و دولت میں کئی حرص، کاروبار کے حرص، تجارتوں کے حرص، رہائش گاہوں کے حرص، دنیا میں طویل زندگی کے حرص، بڑا ہونے کے حرص، دشمنیوں کے حرص، عداوتوں کے حرص، دوستیوں کے حرص، یہاں تو کروڑ حرص ہیں، اور حرص گاہ ہمیں بھیج دیا گیا ہے ہدایت دے کر، یہ تو ساری آزمائشیں ہیں، یہ تو ساری آزمائشیں ہیں، تو یہاں تو آزمائش ہی آزمائش۔ حاضرین محترم، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بہکاوے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آغاز یہاں سے ہوا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 میں ہے کہ ساری نعمتوں سے دل بہل رہا تھا، رہا تو سکون سے دن گزر رہے تھے، اللہ کی قربتیں تھیں، آخرت کی نعمتیں تھیں، اور شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے وہ چونکہ دھتکار دیا گیا تھا بارگاہ ایزدی سے، کیوں کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس نے تکبر کیا تھا، اس نے تکبر کیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، تو اس جنت سے، اس مقام قرب سے اور اس مقام دید سے، جنت مقام دید ہے، وہاں اللہ کا دیدار ہوگا، ہر کسی کو کوئی مقام کسی نہ کسی خاص نسبت سے عزیز ہوتا ہے، کسی کو اس لیے عزیز ہے کہ وہاں حوریں ہیں، کسی کو اس لیے عزیز ہوگا کہ وہاں محلات ہیں، کسی کو اس لیے عزیز ہوگا کہ وہاں باغات ہیں، نہریں ہیں، چشمے ہیں، کسی کو اس لیے عزیز ہوگا کہ وہاں کوئی غم، کوئی بیماری، کوئی تکلیف اور محتاجی نہیں، کسی کو اس لیے عزیز ہوگا کہ وہاں بڑی راحتیں اور سکون اور چاہتے ہیں، یہ سارے اسباب ہیں جنت سے پیار کرنے کے، مگر عاشقوں کو صرف اس لیے عزیز ہے کہ وہ مقام دید ہے، وہ نگاہیں جو جلوہ یار کو ترس رہی ہیں، جنت میں پہنچ کر وہ جلوہ بے نقاب نصیب ہوگا، اس دنیا میں میسر نہیں، وہاں میسر ہوگا۔ فرمایا تو تکبر کرنے والا ہے شیطان، اور تکبر کرنے والے شخص کے لیے جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں، میرے قرب میں رہے، میرے مقام دید میں رہے، مقام نعمت میں رہے اور تکبر کرے، تکبر اور میرے قرب کا کوئی جوڑ نہیں ہے،
تکبر اور میرے قرب کا، تکبر اور میرے وصال کا، تکبر اور میرے دیدار کا، تکبر اور میری نعمتوں کا، اخروی نعمتوں کا جوڑ کوئی نہیں۔ فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، تو ذلیلوں میں سے شامل کر دیا گیا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا مولا پھر مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے، میں دنیا میں مجھے بھیج تو دیا ہے مگر مجھے اتنی طویل زندگی دے کہ قیامت تک رہوں۔ قال انک من المنظرین، فرمایا جا قیامت تک تمہیں مہلت دے دی گئی۔ اب شیطان کیا کرتا، اس نے قسم کھائی، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اس نے قسم کھائی اور میں بولا کہ مولا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، ایک مقام پر ہے کہتا ہے فبعزتک، اے رب ذوالجلال تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، الزام اللہ پر دے رہا ہے، اس کے نتیجے میں میں ان راہوں پر جو تیری صراط مستقیم ہے، سیدھی راہ ہے، تیرے تقوی کی راہ ہے، ایمان کی راہ ہے، نیکی کی راہ ہے، اسلام کی راہ ہے، گمراہی کی راہوں پر نہیں، سچائی کی راہوں پر خیمہ زن ہو کے بیٹھوں گا تاکہ تیری سچی اور صحیح راہ پر چلنے والے سچے اور صحیح بندوں پر حملے کروں، ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالوں اور ان کو گمراہ کر دوں، بہکا دوں۔ تو یہاں ایک بات تو سمجھاتا چلوں مختصر طریقے سے، بہت سے نکات ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کہ یہ شیطانی سوچ ہوئی کہ وہ گمراہی جو اس نے خود تکبر کے باعث کمائی اور اللہ نے اس تکبر کے نتیجے میں اسے بھگا دیا، اس کو شیطان نے اللہ کی طرف منسوب کیا، اللہ کی طرف منسوب کیا شیطان نے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ جس نعمت سے محروم ہوا، جو تباہی، بربادی، ہلاکت اور ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی، بجائے اس کے کہ وہ اپنی طرف منسوب کرتا اور مانتا یہ بات کہ یہ ہلاکت اور ذلت اور رسوائی مجھے میرے اپنے عمل کے باعث ملی ہے، اس کا ذمہ دار میں خود ہوں، تو شیطنت کی سوچ یہ ہے کہ اس پر جو گمراہی آئی اسے اللہ کی طرف منسوب کیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، کہ ہم کماتے خود ہیں، برائی کو، بدی کو، محروم نعمت سے خود ہوتے ہیں، اپنے لیے تباہی، ہلاکت، بربادی اور ذلت کے گڑھے خود کھودتے ہیں، اور جب نعمت سے محروم کر دیے جاتے تو بجائے اس کے کہ اپنے نفس کی خرابیوں کو ٹٹولے، ہم دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ یہ شیطان کی سوچ ہے، مسلمان کی سوچ نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی خرابیوں پہ نظر کرے، اور بہادر شاہ ظفر نے کیا خوب کہا کہ نہ تھی اپنی برائیوں پہ جو نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، اور پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اپنے حال کو درست کرنا چاہیے۔ اس نے کہا فبما اغویتنی، جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو دوسروں کی طرف اپنی گمراہی کو منسوب کرنا یہ شیطان کی سوچ۔ دوسرا نقطہ جو سمجھنے والا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں سیدھی راہ عطا کی، دین کی راہ پر لگایا، ایک سچے مشن سے وابستہ کیا، اپنی طاعت اور عبادت کی سمجھ دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق، محبت اور اتباع کی تھوڑی زیادہ سمجھ دی، اور ہمیں نیک راہ پر چلنے کی سوجھ بوجھ عطا کر دی۔ بہت سے ہیں جو ڈاکوں کی زندگی گزارتے ہیں، چوری کی زندگی گزارتے ہیں، شراب خوری کی زندگی گزارتے ہیں، بدکاری کی زندگی گزارتے ہیں، قتل و غارت گری کی زندگی گزارتے ہیں، لوٹ مار، فسق و فجور کی زندگی گزارتے ہیں، نماز کے قریب نہیں آتے، اللہ کے گھر میں پاؤں نہیں رکھتے، اللہ کی نافرمانی سے پوری زندگی ان کی لت پت رہتی ہے۔ ایک طرز زندگی اور ایک راستہ زندگی کا وہ بھی، ایک راستہ زندگی کا یہ بھی ہے کہ چلو بڑا کمال نہ صحیح نیکی میں، مگر کم سے کم چل تو کچھ لوگ صحیح راہ پر ہیں۔ دو راستے آپ سمجھ گئے۔ اب صحیح راہ پر جب انسان چل پڑتا ہے تو چلتے چلتے ایک اور خیال ڈیولپ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اب ہدایت مل گئی، مجھے تو ہدایت، اب میں تو گمراہ نہیں ہو سکتا، گمراہ تو وہ ہوگا جو ہدایت سے محروم ہے۔
یہ خیال آتا ہے نا؟ یہاں سمجھنے والی بات ہے کہ جو گمراہ ہے شیطان کو اسے بہکانے کی فکر ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی اسی کی راہ پر ہے، وہ تو پہلے ہی اسی کی راہ پر ہے، اس کا سنگتی ہے۔ شیطان کو فکر تکلیف اور اذیت انہی لوگوں سے ہے جو راہ راست پر چل رہے ہیں، جو راہ ہدایت پر چل رہے ہیں۔ جو آدمی غفلت سے سویا ہے، نماز نہیں پڑھتا، شیطان کو تو اس کی فکر ہی نہیں، وہ پہلے ہی اس کا کام کر رہا ہے۔ شیطان کو فکر اسی کی ہے جو اللہ کے حضور عبادت کے لیے چل کے جا رہا ہے۔ شیطان کو فکر اسی کی ہے جو نمازی، شیطان کو فکر اسی کی ہے جو روزہ دار ہے، شیطان کو فکر اسی کی ہے جو راہ ہدایت پر ہے، جو راہ تقویٰ پر ہے، جو راہ طاعت پر ہے، جو راہ عبادت پر ہے، جو صحیح عقیدے پر ہے۔ شیطان کو اسی سے تکلیف۔ جو گمراہ ہے، بد عقیدہ ہے، اس کی کوئی فکر شیطان کو، وہ تو اس کے لشکر میں ہے۔ تو جو شخص جوں جوں اللہ کی طاعت اور عبادت میں اور نیکی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، شیطان تو اس کی نیکی میں بڑھنے کے ساتھ فکر مند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جو لوگ تیری سیدھی راہ پر چل رہے ہیں میں انہیں گمراہ کرنے کے لیے سیدھی راہ میں آ کے بیٹھوں گا اور ان پر حملے کروں گا، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا، شکوک و شبہات ڈالوں گا، بہکاوے ڈالوں گا، غلط تمنائیں ڈالوں گا، غلط خیالات ڈالوں گا، غلط تصورات ڈالوں گا، پھر رفتہ رفتہ ان کے نفس کو پالوں گا اور اندر سے خیالات جنم لیں گے، اندر سے ان کا نفس حملہ آور ہوگا، باہر سے میں حملہ آور ہوں گا، اور چین سے اس دن بیٹھوں گا جب اس بندے کو تیرے تقویٰ کی راہ سے ہٹا کے دم لوں گا۔ کیا کہا شیطان نے؟ کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں پھر انہیں گمراہ کرنے کے لیے ان کے سامنے سے آؤں گا۔ سمتیں بیان کی، ومن خلفہم، اور کبھی ان کے پیچھے سے آ کے حملہ کروں گا۔ سامنے سے حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے طریقوں سے بھی گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا جو بالکل صاف نظر آ رہے ہیں، مگر پھنسا دوں گا۔ من خلفہم، پیچھے سے حملہ کر کے گمراہ کروں گا، ایسے طریقے وضع کروں گا جو دکھائی نہیں دیں گے، چپکے سے گمراہی ان کے اندر ڈال دی جائے گی۔ وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے آؤں گا، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور ہوگا کیا؟ ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ گویا چاروں سمتوں کا ذکر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میں کوئی سمت نہیں چھوڑوں گا اور کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کروں گا اور کوئی طریقہ نہیں چھوڑوں گا کہ جس طریقے کے ذریعے کسی بھی تیرے بندے کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، ہر طریقے سے تیرے نیک بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوشاں ہوں گا۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، لوگوں کے اندر وسوسے ڈالوں گا، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ چونکہ نیک راہ پر تو چل رہے ہوں گے، تو بہکاوے کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ حاضرین محترم، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، اور ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، وہ بھی دھیان سے سن لیں، بڑی توجہ سے سمجھنے والی بات ہے۔ اس پر پوری زندگی کی ہدایت اور گمراہی کا انحصار، سیدھی راہ پر چلتے رہنے اور سیدھی راہ سے بہک جانے، دونوں کا انحصار۔ اوپر خلاصہ تھا، مطلب یہ تھا کہ ہر سمت سے حملہ کروں گا، ہر جہت سے آؤں گا، ہر طریقہ آزماؤں گا، ہر بہانہ آزماؤں گا، ہر کوشش کروں گا، جس پر جو کوشش کارگر ہو جائے مقصد اسے بہکا دینا۔ تو کیا ہوگا؟ ان تمام کوششوں کا اثر کیا ہوگا؟ آغاز بہکنے، بھٹکنے اور گمراہی کا یہاں سے ہوگا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تیری عبادت کر رہے ہوں گے، تیری طاعت کر رہے ہوں گے، تیری بندگی کر رہے ہوں گے، تقویٰ کی، ایمان کی، نیکی کی راہ پر چل رہے ہوں گے، لوگ دیکھیں گے بڑا متقی ہے، لوگ دیکھیں گے عبادت گزار ہے، لوگ دیکھیں گے تہجد گزار ہے، لوگ دیکھیں گے سچے عقیدے والا ہے، لوگ دیکھیں گے حضور سے محبت کرنے والا ہے، حضور کی اتباع کرنے والا ہے، شریعت کی پابندی اور سنت کی پیروی کرنے والا ہے۔ لوگ اسے اس حال میں دیکھیں گے، میں کیا کروں گا؟ چپکے سے ان کے دل کے اندر ناشکری داخل کر دوں گا۔
آپ سمجھے کتنا بڑا حملہ ہے. چپکے سے ان کے دل کے اندر ناشکری داخل کر دوں گا. اب آپ اگر گریبانوں میں جھانکیں اب بھی اور بعد بھی تو سوچئے، بولیے کتنا بڑا حملہ ہے، کتنا بڑا حملہ ہے. بڑے بڑے تہجد گزار، عبادت گزار، نیک متقی افراد، ناشکری کا دروازہ وہ دروازہ ہے کہ وہ حالت سجدہ میں بھی سجدے کی لذت چھین لیتا ہے. بس چلتے چلتے ناشکری ڈال دی. اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان سے نگاہ اٹھا دی اور جو نہیں ان پر نگاہ ڈال دی. اتنا بات. ناشکری سن لیں کیا ہے. اللہ کی نعمتوں میں سے جو کچھ میسر ہے اس سے نگاہ ہٹا دی اور جو میسر نہیں ادھر نگاہ کرا دی. کہا بھائی یہ تو میسر ہے، دیکھ فلاں 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 لوگ یہ کچھ لیے پھرتے ہیں اور تمہیں یہ بھی نہ ملا، تمہیں یہ بھی نہ ملا، تمہیں یہ بھی نہ ملا، تیرے پاس یہ بھی نہیں، تیرے پاس یہ بھی نہیں. حالانکہ تو عبادت میں اس سے کم نہیں، تہجد میں اس سے کم نہیں، نیکی میں اس سے کم نہیں. تو بھی نمازی وہ بھی نمازی، تو بھی تہجد گزار وہ بھی تہجد گزار، تو بھی نیک وہ بھی نیک، بلکہ وہ تم سے کم ہے، نیکی میں تم سے کم ہے مگر نعمت میں تجھ سے زیادہ ہے. تو اس کی وہ نعمتیں دنیا میں یا اخروی نعمتیں اور دنیاوی نعمتیں جن سے اللہ نے دوسرے کو نوازا ہے اس پر نگاہ ڈالوں گا. نگاہ جب اٹھے گی تو اپنی حاصل شدہ نعمتوں کو دیکھنے کی بجائے دوسروں کی نعمتوں پر پڑے گی اور اپنی کمی نظر آئے گی، دوسرے کی زیادتی دیکھے گی. سو ادھر تہجد چلتا رہے گا، ادھر ناشکری چلتی رہے گی اور چلتے چلتے ناشکری کفران نعمت تک جا پہنچے گی. بندہ اللہ کا باغی ہو جائے گا. اس ناشکری کے داخل ہونے سے ایمان کی جڑ کٹ جائے گی، ذوق عبادت جاتا رہے گا، ذوق طاعت جاتا رہے گا، محبت کی حلاوت جاتی رہے گی، ایمان کی لذت جاتی رہے گی، سجدوں کا کیف جاتا رہے گا، راتوں کو اٹھنے کا سرور جاتا رہے گا، اللہ کی یاد کا مزہ جاتا رہے گا. عمل سارے ہو رہے ہوں گے مگر روح ختم ہو چکی ہوگی، کیونکہ دل میں اضطراب آ جائے گا، دل میں اضطراب آ جائے گا ناشکری کا. اب جب ناشکری کا حملہ ایسا حملہ ہے، ناشکری کا حملہ ایسا حملہ ہے کہ اس میں اس کو کوئی اور بات سوجنی ہی نہیں، بس ذہن میں اتنی بات ڈال دی کہ میں محروم ہوں، فلاں کو اتنا ملا مجھے کم ملا. اور کوئی شخص دنیا میں نہیں جو یہ کہہ سکے کہ مجھے سب سے زیادہ ملا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جسے بہت کچھ مل جاتا ہے اس سے بھی زیادہ رکھنے والے ہیں، وہ پھر ان کی طرف نگاہ کرتا ہے. جسے 1000 میسر ہے وہ 2000 والے کو دیکھے گا، وہ اپنے سے کم جسے 500 مل رہا ہے اسے نہیں دیکھے گا. جسے 5000 میسر ہیں وہ 10,000 والے کو دیکھے گا، جسے 3000 مل رہا ہے اسے نہیں دیکھے گا. جسے 10,000 مل رہا ہے وہ 30-40 ہزار والے کو دیکھے گا، وہ 10,000 والے کو، لاکھوں والے کروڑ والوں کو دیکھیں گے، وہ 1000 والوں کو نہیں دیکھیں گے. کروڑ والے ارب والوں کو دیکھیں گے، اربوں خربوں کو، وہ لاکھوں کو. یعنی ناشکری کا ایک طریقہ یہ ہے، اتنا بڑا حملہ ہے شیطان کا کہ وہ آگے نگاہ اٹھواتا ہے، پیچھے نہیں دیکھنے دیتا. نہیں دیکھتا کہ پیچھے دیکھو، یہ بھی نہیں دیکھتا کہ انسان یوں سوچے کہ میں پیچھے کیا تھا اور میرے اللہ کا کتنا فضل ہوا مجھ پر اور اس کی کتنی رحمتیں ہوئی اور اتنی نعمتوں سے نوازا. وہ نہ چاہتا تو میں آج کچھ نہ ہوتا. اگر انسان اسی حقیقت پہ نگاہ کر لے تو کبھی ناشکر نہ ہونے پائے. ایاز محمود غزنوی کا وزیر تھا اور گورنر بھی تھا. وہ ہر روز رات کے خاص وقت میں کسی کمرے میں جاتا، دروازہ بند کر کے بڑی دیر بیٹھا رہتا اور واپس نکلتا. اس کے وزراء اور درباریوں کو شک پڑا کہ خدا جانے ہر رات اندر چھپ کے کیا کرتا ہے. شکایت ہوئی. محمود غزنوی نے کہا بھئی جا کے دیکھو. جا کے دیکھا گیا، اس کا دروازہ کھول کر تو ٹوٹا ہوا ایک صندوق پڑا تھا اس کے کمرے میں چھپا ہوا. اس نے کھولا، اس کے اندر پھٹے پرانے کپڑے اور ٹوٹے ہوئے جوتے پڑے تھے. سامنے رکھ کر دیر تک انہیں دیکھتا رہا، روتا رہا. خبر بادشاہ کو پہنچ گئی، محمود غزنوی کو. محمود غزنوی نے پوچھا ایاز اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دیں، عمارت دی، وزارت دی، گورنری دی، میری بارگاہ میں محبوبیت اور مقربیت دی،
تیرے جیسا کوئی عزیز اور مقرب نہیں میرے دربار میں جتنا تو ہے. اللہ نے اتنا اونچا رتبہ دیا, تو جا کے وہ چیزیں کیوں روزانہ دیکھتا ہے؟ اس نے کہا اس لیے دیکھتا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھ پر کتنا کرم کیا کہ جو اتنا کچھ دیا روزانہ اس لیے دیکھتا ہوں کہ جہاں سے چلا تھا کہیں وہ نہ بھول جاؤں. جہاں سے چلا تھا کہیں وہ نہ بھول جاؤں. اس لیے کہ راستے دو ہو سکتے ہیں, ایک یہ کہ ایاز ہو کر محمود غزنوی کو دیکھے کہ اس کے پاس کتنا ہے, ایک یہ کہ ایاز اپنی پچھلی حالت کو دیکھے. اگر اس نے محمود غزنوی کو تکنا شروع کر لیا کہ اس کے پاس کتنا ہے, ایاز نہ رہے گا, وہ برباد ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا, ناشکر گزاری کا شکار ہو کر ان نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا. اور اگر چاہتا ہے کہ وہ نعمت بچے, نعمت میں اضافہ ہو, قرب بڑھے, تو بجائے امیر تر کو دیکھنے کے اس حالت میں نگاہ کرے کہ جب چلا تھا تو کیا تھا. ٹوٹے جوتے تھے, پھٹے کپڑے تھے, اور اب اللہ کا کرم کیا ہے, بس اس سے شکر آتا ہے. اپنی پچھلی حالت دیکھتے رہنے سے شکر آتا ہے, اور دوسروں کو اپنے سے بہتر دیکھتے رہنے سے ناشکری آتی ہے. آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا حملہ ہے. جی یہ چیزیں آتی ہیں کہ ذہن میں نہیں؟ بیماری کثرت سے آئی تو یہی خیال آئے گا بھئی عبادت بھی کریں, نماز بھی پڑھیں, روزہ بھی رکھیں, اور بیماریاں ہمارے لیے ہی رہ گئیں. صحت مند کو دیکھیں گے, دوسرے صحت مند کو دیکھیں گے اور اپنی بیماری پر ناشکری کریں گے, مگر یہ نہیں دیکھیں گے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اس سے بھی عجیب حالت میں, تو ان پر ترس کریں, اپنی حالت پہ شکر کریں. تو فرمایا ایک بنیادی نقطہ جو سمجھانا چاہتا ہوں, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے مولا میرے حملے کا ما حصل یہ ہے کہ ان کے اندر ناشکر گزاری داخل کر دوں گا, اور جب ناشکر گزاری کے جراثیم کسی کے اندر چلے جائیں تو پھر اس کے بچاؤ کی صورت بڑی مشکل ہوتی. اللہ کا فضل ہو تو ہو جائے. اور شیطان کا دوسرا پہلو انتقام کا, انتقام لینا, کہ اس نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں نکالا گیا, آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں جہنمی بنایا گیا, سو اب میں آدم ہی سے انتقام لوں, اب میں آدم ہی سے انتقام لوں. اب وہ انتقام کی طرف آ گیا. تو اس طرح دل میں انتقام رکھنا, کسی سے انتقام لینے کا خیال رکھنا, یہ بھی شیطنت ہے. اور معاف کر دینا یہ اہل ایمان کا شیوا ہے. اور نہ ہاس نہ پا کر بھی شکر کرتے رہنا یہ ایمان کی بات ہے, اور ہمیشہ ناشکری میں رہنا یہ شیطنت کی بات ہے. اب شیطان نے حملہ جو کیا انتقام کے طور پہ, وہ کیا کیا, اس طرف آئیے. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. پھر شیطان نے ان کو بہکا دیا. اب یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں, فَوَسْوَسَ لَهُمَا, وسوسے سے بہکا دیا. گناہ نہیں کیا آدم علیہ السلام نے, ارادہ نہیں تھا نافرمانی کا. نقطہ سمجھ لیں, ارادہ نافرمانی کا نہیں تھا, بہک گئے. تو بہکنا اور ارادے سے گناہ کرنا ان میں فرق ہے. بہکنا اور ارادے کے ساتھ نافرمانی کرنا یہ فرق. اس لیے اللہ پاک نے ایک اور مقام میں فرمایا لم نجد لہو عزما, ہم نے حضرت آدم میں نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا. اللہ پاک نے فرمایا, صفائی دے دی, زمین پہ اتار بھی دیا, صفائی بھی دے دی. زمین پہ اتار بھی دیا, جنت سے نکالا, زمین پہ اتارا, ساتھ یہ بھی فرما دیا لم نجد لہو عزما, کوئی یہ نہ کہے میرے آدم کو کہ گناہ کر کے آ رہا ہے. فرمایا نہیں, اس کے اندر نافرمانی کا کوئی ارادہ ہم نے نہیں پایا. ہوا کیا, ایک بہکاوا ہو گیا. اس بہکاوے کو سمجھنے کی ضرورت. بہکاوا کیا تھا؟ قال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. جو نقطہ میں نے عرض کیا تھا, عارضی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھنا. تو جنت حالانکہ ہے ہمیشہ کی زندگی, مگر وہ قیام آزمائش کا قیام تھا, قیام خلود نہ تھا, دائمی قیام نہ تھا, بلکہ
قیام آزمائش تھا، اور قیام آزمائش معین ہوتا ہے، مقرر مدت کے لیے ہوتا ہے۔ شیطان نے وسوسہ یہ پیدا کیا کہ وہاں رہ کر آدم علیہ السلام نے اللہ کی قربتوں کے جو مزے لیے اور آخرت کی نعمتوں کے جو مزے لیے اور راحت اور سکون لیا، اور ہم وقت اللہ کے مقام دید پر دید کے جو نظارے کیے، تو دل لگ گیا۔ دل وہاں، اور لگنا ہی تھا، وہ دل لگنے کی جگہ تھی، کوئی بری جگہ تو نہیں تھی، بری جگہ اللہ کی نعمتوں کا گھر تھا اور اخروی نعمتوں کا گھر تھا، پھر اللہ کے مقام قرب کا گھر تھا اور مقام دید کا گھر تھا۔ دل لگ گیا۔ جب دل لگ گیا تو اب شیطان نے اس دل کے انس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے آ کے قسمیں کھائیں، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ اس نے آ کے اللہ کی قسمیں کھائیں اور کہا کہ میں ایک خیر خواہی کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور قسمیں اللہ کی کھائیں، اللہ کی قسم کھائی اور کہا خیر خواہی کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ عاشق لوگ محبوب کے نام کی قسم کھا کر اعتبار کر بیٹھے۔ ہائے ہائے ہائے، محبت والے تھے، محبوب کا نام سن کر اس کی قسم کھا کر اعتبار کر بیٹھے، اور چونکہ من میں کوئی میل نہ تھا تو سمجھا کہ یہ قسم کھانے والا بھی میل اس میں اعتبار کر بیٹھے۔ پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں جو روکا گیا تھا ابتدا میں اس درخت کے قریب نہ جانا، وہ بالکل شروع کی بات ہے، چونکہ آپ کی رہائش پہلے یہاں نہیں تھی، آپ نئے نئے آباد کیے گئے تھے، تو ابتداً ایک پابندی لگائی گئی۔ اب آپ یہاں رہ کر یہاں کے عادی ہو گئے، اب اگر آپ وہ درخت کا پھل کھا بھی لیں تو کوئی حرج، وہ منع ابتدا کے لیے تھی۔ اب تو آپ یہاں کے باشندے بن گئے ہیں، اب یہاں کے باشندے بن گئے ہیں، اور یہ قسم کھا کے کہا کہ منع اس لیے کیا تھا، اگر تم نے یہ درخت کا پھل کھا لیا تو پھر تم ہمیشہ یہی رہنے والے بن جاؤ گے، یہ زندگی تمہاری ہمیشہ کی زندگی ہو جائے گی، یا فرشتے بن جاؤ گے یا جنت میں ہمیشہ قیام ہوگا۔ اب وہ جو قرب الہی کا ایک خیال تھا اور اخروی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہونے کی جو ایک لذت تھی، اس خیال سے ایک آرزو پیدا ہو گئی کہ اگر اس درخت کے پھل کھانے سے ہمیشہ قرب الہی میں رہنا میسر آتا ہے اور ہمیشہ جنت کا قیام میسر آتا ہے، تو چلو پھل چکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیشہ رہیں۔ بس آزمائش کی زندگی تھی، اسے ہمیشہ کی زندگی میں بدلنے کا خیال آ گیا، یہیں سے پھسل گئے۔ آپ اس پہلو کو سمجھیں، آزمائش کی زندگی تھی، ایک مقرر مدت کی زندگی تھی، حیات آزمائش تھی، حیات خلود نہ تھی۔ قسموں پر اعتبار کر لیا اور اعتبار کر کے یہ سمجھ بیٹھے کہ اگر پھل کھانے سے یہاں کی زندگی ہمیشہ کی ملتی ہے، اور زندگی قرب الہی کی زندگی، دیدار الہی کی زندگی، نعمت آخرت کی زندگی شاید ہمیشہ رہنا نصیب ہو جائے، اس خیال سے پھل کھا بیٹھے تو پھسل گئے۔ تو پھل کیوں کھایا؟ اس خیال پر کھایا، او تکونا من الخالدین، کہ یہاں ہمیشہ رہنا نصیب ہو جائے گا۔ آرزو بری نہ تھی، تمنا بری، خواہش نیک تھی، ملکیت کے حصول کی خواہش تھی۔ دو خواہشیں تھیں، یہ تو ملکیت مل جائے، اور آپ کو ملکیت کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ دیا۔ ملکیت فرشتوں جیسی پاکیزہ نورانی زندگی مل جائے، یہ خواہش بھی پاکیزہ خواہش تھی، بری خواہش نہ تھی۔ اور اللہ کے قرب کے اس مقام پر ہمیشہ رہنا نصیب ہو جائے، کہیں نکالے نہ جائیں، یہ آرزو بھی اچھی تھی، بری نہ تھی۔ بس آزمائش کی زندگی تھی، ایک مقرر مدت کے لیے ہمیشہ رہنے کا خیال پیدا ہونا تھا کہ نکال دیے گئے۔ اور دوستو، وہ جنت جو حقیقت میں ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ آزمائش کے لیے وہاں ہمیں ٹھہرایا گیا، اور آزمائش کے ٹھہرنے میں ہم نے ہمیشہ کی زندگی سمجھنا چاہا تو ہم نکال دیے گئے، اور یہ زندگی جس میں ہم آج بھیجے گئے، یہ تو ہمیشہ کی زندگی ہی نہیں ہے، یہ تو ساری آزمائش ہے۔ اور آزمائش کے گھر میں آ کر ہم نے کاروبار کیے، دولتیں کمائیں،
رہائش گاہیں بنائیں، تجارت کی، صنعتیں لگائیں، مال و دولت کمایا، اولادیں کی، اپنے جال اتنے پھیلا دیے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے جدھر دیکھو اب دنیا ہی دنیا لپٹی ہوئی نظر آتی۔ شیطان نے کہا تھا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں دنیا کے جال سامنے پھیلا دوں گا، نہ سامنے سے نکلنے کا تیرے بندوں کی راہ چھوڑوں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ پیچھے بھی جال پھیلا دوں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ دائیں بھی جال پھیلا دوں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ بائیں بھی جال پھیلا دوں گا۔ تیرا بندہ جدھر نگاہ اٹھائے گا میرے بنے ہوئے جال ہی جال نظر آئیں گے اور وہ گر کر رہ جائے گا۔ ہم گر گئے، ہم ان جالوں میں گر گئے، اور کیسے گرے کہ ہم نے اتنا کچھ اس دنیا میں اپنا پسارا، اپنا حساب و کتاب، اپنی خواہشیں، اپنی آرزویں تمنائیں پھیلا دی کہ اب یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، اس پر ہم اپنے حال کا فیصلہ کر لیں گے۔ جواب گھر جا کے اپنے آپ کو دیجیے، جواب گھر جا کے اپنے، اگر آج اللہ کی طرف سے ایک سوال آ جائے کہ کون ہے جو آج ہی میری طرف آنا چاہتا ہے، ایک سوال آ جائے کون ہے جو آج ہی میری طرف دنیا چھوڑ کے آنا چاہتا ہے، اس کا جواب دل سے پوچھ لینا، کتنوں کا جواب ہاں میں ہوگا، بس فیصلہ ہو جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، اگر اتنا سوال اس محبوب حقیقی کا آ جائے کہ میں تمہیں بلاتا ہوں آج آ جاؤ، کل آ جاؤ، صبح آ جاؤ، کون تیار ہے میری طرف آنے کے لیے، تو دنیا میں ہم اتنے گھر گئے ہیں کہ ادھر جانے کی تو تیاری نہیں کی، اللہ کی طرف جانے کی تو تیاری نہیں، ابھی تو یہاں رہنے کی تیاری، 50 برس گزر گئے کمائی کرتے، یہاں رہنے کی تیاری ابھی مکمل نہیں، عمر بھر یہاں رہنے کی تیاری ہوتی رہتی ہے اور زندگی ختم ہو جاتی ہے، جب بلاوا آتا ہے تو وہاں جانے کی تیاری کوئی نہیں ہوتی، تو بلاوے پر لبیک کیسے کہیں گے کہ اس لبیک کے لیے کیا ہی کچھ نہیں۔ یہ عارضی چند روزہ زندگی تھی دوستو۔ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت خواجہ اویس کرنی کے پاس گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا کہ میرے اویس سے جا کے مل آنا۔ قرن یمن میں پہنچے، پوچھا کہ کوئی بزرگ رہتا ہے اویس نامی، لوگوں سے پوچھا، عمر اور علی اس سے ملنے آئے ہیں، معلوم ہے وہ اویس کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا حضرت بزرگ تو کوئی نہیں، ایک پاگل رہتا ہے، لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور لوگ روتے ہیں تو ہنستا ہے، جنگلوں میں گھومتا پھرتا رہتا ہے، آپ کو اس سے کیا کام، دیوانہ ہے، بزرگ تو اویس نام کا کوئی نہیں۔ فرمانے لگے اسی دیوانے سے ملنے آئے، گئے، نشست کی، بیٹھے، چند لمحے بیتے تھے، گفتگو ہوئی، حضرت خواجہ اویس کرنی عرض کرنے لگے، اے سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی شیر خدا، بڑی نشست ہو چکی، دعا کریں اور اب آپ تشریف لے جائیں، قیامت بہت قریب آ چکی ہے، مجھے کچھ تیاری کر لینے، اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ قیامت قریب آ چکی، کچھ تیاری کر لینے دے۔ وہ لوگ جو آخرت کی تیاری کی فکر کرتے ہیں اور دیدار مولا کی تیاری کی فکر کرتے ہیں، انہیں تو ایک لمحہ بھی مشکل سے گزرتا، قیامت قریب ہے، تیاری کر لینے دے۔ سوچنا یہ ہے ہم نے کتنی تیاری کی ہے آخرت کے لیے، اللہ کے حضور پیشی کے لیے، اس مولا کے دیدار کے لیے، اس کے روبرو پیش ہونے کے لیے۔ ہم تو دنیا کی لذتوں سے بھی ابھی فارغ نہیں ہو رہے، دنیا کی آسائشوں سے بھی فارغ نہیں ہو رہے، دنیا کی حرص اور ہوس سے بھی فارغ نہیں ہو رہے، ابھی ناشکریوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہاں جانے کی تیاری کس نے کی ہے ہم میں سے؟ دوستو جنت سے نکالے اس لیے گئے تھے کہ نیک آرزو کی تھی کہ یہاں ہمیشہ کا رہنا نصیب ہو جائے۔ فرمایا آزمائش کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی بنانا چاہتے ہو، اب جاؤ دنیا میں، اور اب جنت پانا چاہتے ہو تو طریقہ یہ ہے کہ یہ زندگی آزمائش کی زندگی ہے، اسے ہمیشہ کی زندگی نہ سمجھ بیٹھنا، نگاہ ہمیشہ کی زندگی پر رکھو۔
اور ایسا وقت گزارو کہ دل یہاں رہنے سے بڑھ کر وہاں جانے کو کرے. زندگی کی وہ ڈگر اپناؤ کہ دل یہاں رہنے سے بڑھ کر وہاں جانے کو کرے. کیوں فرمایا بعض بزرگوں نے نشان مرد مومن بات و گویم چو مر گائے آیت تبسم بر لب اوست. مرتے ہیں تو لوگ روتے ہیں اور مرد مومن ہنستا ہے. اس لیے کہ جو زندگی گزار کے جا رہا ہے اس کے مقابلے میں جو زندگی اسے مرتے وقت دکھائی جا رہی ہے وہ کروڑ زندگیوں سے بہتر ہے. وہاں نعمتیں ہیں، مولا کا قرب ہے، مولا کا دیدار ہے، مولا کی چادر رحمت ہے، اس کی عنایتوں کی چولی ہے. آوازیں آ رہی ہیں ففی رحمت اللہ، آؤ میری خاطر زندگی چھوڑ کے آنے والوں، تمہیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لوں، اپنی محبت کی گود میں چھپا لوں. آؤ میرے دامن میں رحمت میں، اور میں ہمیشہ ہمیشہ تمہیں اپنے سائے میں رکھ لوں. بس یہ آرزو ہوئی، اس سے بہکاوا ہو گیا. فدلہما بغرور غرور، بس اس سے ایک دھوکہ اور مغالطہ لگ گیا، ایک دھوکہ لگ گیا، مغالطہ لگ گیا. اس طرف کھنچ گئے، جنت کا لباس اتر گیا، نعمتیں چھن گئیں، دنیا میں بھیج دیے گئے اور رونے لگے. اب مولا کی نصیحت یاد آ گئی. آدم علیہ السلام روتے رہے اور اتنا روئے، اتنی گریہ ازاری کی زمین پر آ کر بھی کہ بعض کتب میں آتا ہے کہ ساری زمین والوں کے رونا اور ان کے آنسو جمع کر دیے جائیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو بڑھ کر ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور ساری کائنات کے رونے والوں کے سب آنسو ملا دیے جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو بڑھ کر ہیں. وہ جو لذت قرب ملی تھی جب معروم ہو گئے تو رونے لگے. ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور شرمندگی کے نتیجے میں پھر یہ لفظ سیکھ لیے اللہ سے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ہم جانوں پر زیادتی کر بیٹھے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے اب ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم یقیناً خسارے والوں میں ہو جائیں گے. معافی اللہ نے جنت میں قبول کر لی، معافی جنت میں قبول کر لی. فرمایا معاف کر دیتے ہیں مگر زمین پر جانے کا امر جاری ہو گیا ہے، زمین پر چلے جاؤ. 300 سال تک زمین پر آئے اور شرمندگی کے باعث حضرت آدم علیہ السلام نے سر آسمان کی طرف نہ اٹھایا. 300 سال تک سر آسمان کی طرف نہ اٹھایا، روتے رہے. اور معافی ان کلمات سے ہوئی، اور وہ بھی اس طرح کہ ایک روز اچانک جنت میں جب روتے تھے نظر جو اٹھی تو عرش کے پاؤں پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا پایا. سمجھ گئے کہ یہی تاجدار کائنات خاتم الانبیاء. اللہ کا محبوب عرض کرنے لگے مولا مجھے معاف کر دے، تجھے تیرے محمد کا واسطہ پیش کرتا ہوں. پوچھا آدم میرے محمد کا واسطے کا خیال کیسے آیا؟ عرض کیا مولا تیرے تخت عرش کے پائے پر دیکھ کے سمجھ گیا، جنت کے دروازوں پر سمجھ گیا، پتے پتے پہ لکھا دیکھ کر سمجھ گیا کہ اس کا واسطہ رد نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا جا آدم تجھے معاف کر دیا. زمین پر آئے، شرمندگی ہوئی، اس شرمندگی کے رونے نے حضرت آدم کے درجے بلند کیے. ایک ایک آنسو جو زمین پر گرتا حضرت آدم کی درجات کی بلندی کا باعث ہوتا. 300 سال تک روئے، سر نہیں اٹھایا. اور پھر نوبت کیا آئی؟ پھر نوبت وہ آئی کہ ان کو خلافت و نیابت کے تاج سے بہرہ کیا گیا. اور آگے فرمایا کہ اسی زمین میں تمہیں رہنا ہے، یہی مرنا ہے. اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہو گئی، اور چلتے چلتے ہم سب اس زمین پہ پیدا ہو گئے. خطاب ہوا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم ذرا اپنے باپ حضرت آدم کا قصہ یاد کرو. زمین پر آ کر تمہیں بھی ایک لباس دیا گیا ہے، اور تمہارے والد حضرت آدم کو بھی جنت میں لباس عطا کیا گیا تھا. یہ لباس تمہارے ستر کو چھپانے کے لیے ہے اور تمہارے لیے زینت ہے. لباس تمہیں دے دیا مگر چاہو کہ وہ لباس ملے جو لباس تمہیں جنت میں لے جائے. یہ لباس ستر تو چھپائے گا، یہ لباس
सत्र तो छुपाएगा, जीनत बनेगा, हिफाजत करेगा, सारे काम करेगा, मगर ये लिबास जन्नत में ले जाने वाला नहीं। फरमाया वलिबास तक़वा ज़ालिका खैर, एक तकवा का लिबास भी देकर बेचते हैं, जो चाहे कि पलट कर हमारे पास आ जाए, वो दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत के लिबासों में पड़ने की बजाय तकवा का लिबास अपनाए, मेरी ताक़त का लिबास अपनाए, मेरी बंदगी का लिबास अपनाए, मेरे हुजूर सजदा रेज़ियों का लिबास अपनाए, आहों का लिबास अपनाए, गिरिया ज़ारी का लिबास अपनाए, मुझसे माफ़ी मांगे, माफ़ी का लिबास अपनाए, मेरे लिए रोए, मेरे लिए तड़पे, मुझे पुकारे, निदाएं दे, रात के अंधेरों में चीखे, तड़पे, माफ़ी मांगे, ये लिबास, और जो हलाल किया उस पे चले और हराम से बचे। जो तकवा का लिबास ज़ेब तन कर लेगा, हम उसे पलटा के फिर अपने पास बुला लेंगे, फिर अपने पास बुला लेंगे। और फरमाया ए आदम की औलाद, देखो शैतान फिर तुम पर हमले करेगा और तुम्हें महरूम करना चाहेगा, जिस तरह तुम्हारे बाप हज़रत आदम पर उसने हमले किए थे। कहीं फिर उसके बहकावे में ना आ जाना, बहकावे में ना आ जाना। तो दोस्तों, ये माह रमज़ान आया है, अहद के लिए आया है। क्या खबर, क्या ज़िंदगी है, कितने दिन बाकी हैं, अगला साल आएगा या नहीं? साल की बात तो दूर की है, कल भी तुलू होगा या नहीं? आप देखते हैं चलते हुआ आदमी आपसे मिल के जाता है, खबर आती है कि हार्ट अटैक हुआ और मर हो गए। आपके साथ मजलिस कर रहा है, सेहतमंद तनोमंद है, उठता है शाम को खबर आती है कि अचानक सीने में दर्द हुआ, फौत हो गया। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आओ जिस दुनिया में हम गिर गए हैं, इस धोखे और फरेब से बाहर आए और अपनी असल ज़िंदगी, अपने असल वतन और मौला का कुर्ब, वही कुर्ब इलाही असल वतन है, उसकी याद करें, उसकी तरफ पलटने का फिक्र करें, उसके लिए रोए, उसकी तमन्ना करें और उसके लिए कुछ तैयारी करें। ये तैयारी का महीना आ गया है, ये तैयारी का महीना आ गया है, मगर तैयारी तब होगी कि इसे महीना ना समझो, इसी को उम्र बना डालो, इसी को उम्र बना डालो। और रमज़ान के बाद भी दिन नसीब हो, महीने नसीब हों और साल, तो इसी तरह गुजारो कि बस यही महीना है। तैयारी का तरीका ये है कि जो महीना नसीब हो समझो यही महीना है, बस मालूम नहीं अगला महीना आगे जाके नसीब होगा। अगर हर महीना आखिरी महीना समझो तो ख्याल बदल जाएं, हराम कारियाँ बदल जाएं, नाफरमानियाँ बदल जाएं, फिस्क व फजूर बदल जाएं और गफलतें ख़त्म हो जाएं, हमारे अहवाल हयात में इनकलाब आ जाए। बस इसी तब्दीली से हम इस काबिल होंगे कि फिर मौला के कुर्ब में जा पहुँचे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पे लुत्फ़ करम फरमाए और अपनी इनायतों से हमें नवाज़े। वमा अलैना इल्लल बलाग। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।